السلام علیکم۔ آج کی تفصیلی تجزیاتی رپورٹ میں ہم پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم ممکنہ تبدیلی پر بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کو ایک ایسا ہتھیار مل گیا کہ وہ S-400 کو اندھا کر کے تباہ کر دے گا۔ حالیہ دنوں میں دفاعی تجزیہ کاروں کی توجہ ایک چینی ساختہ نظام کی طرف مبذول ہوئی ہے جو پاک فضائیہ کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی تصویر میں نظر آیا ہے۔ اس نظام کا نام ہے LDA-2000 کلوز ان ویپن سسٹم، مختصراً CIWS۔ یہ نظام اگر واقع پاکستان میں شامل ہو رہا ہے تو یہ صرف ایک نئے ہتھیار کی آمد نہیں بلکہ پاکستان کی فضائی دفاعی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ LDA-2000 کیا ہے؟ LD-2000 چین کا تیار کردہ ایک جدید ٹرمینل ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ اصل میں چینی بحریہ کے ٹائپ 830 ساتھ نالی والی 23 ملی میٹر گیٹلنگ گن سسٹم کا زمینی ویژن ہے۔ اس کی فائرنگ کی رفتار تقریباً 5400 سے 5500 راؤنڈ فی بتائی جاتی ہے، یعنی چند سیکنڈوں میں یہ ہزاروں گولے داغ کر ایک کثیف فائر کا پردہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اس نظام کا بنیادی مقصد آخری مرحلے میں حملہ آور اہداف کو تباہ کرنا ہے، خاص طور پر وہ اہداف جو روایتی میزائل سسٹم سے بچ نکلے ہوں۔ ان میں ڈرونز، کروز میزائلز، لوئٹرنگ میونیشنز اور کم اونچائی پر اڑنے والے پریسیجن گائیڈڈ بمز شامل ہیں۔ جدید جنگوں سے مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صرف لمبی اور درمیانی رینج کے میزائل سسٹمز اب کافی نہیں رہے۔ یوکرین، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ احمر میں دیکھا گیا کہ سستے ڈرونز اور کروز میزائلوں کی بڑی تعداد مہنگے میزائل انٹرسیپٹرز کو جلد ختم کر دیتی ہے۔ LD-2000 بالکل اسی مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ سستے گولوں کے ذریعے مہنگے اہداف کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ اب ایئر بیسز کی بقا کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ جدید جنگوں میں سب سے پہلے اڈوں، رن وے، ایندھن کے ڈپو، اسلحہ خانوں اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر اڈے محفوظ نہ رہیں تو بہترین لڑاکا طیارے بھی زمین پر تباہ ہو سکتے ہیں۔ LD-2000 بالکل اسی خلا کو پر کرتا ہے۔ یہ تیز رد عمل والا نظام ہے جس کا رد عمل وقت صرف 4 سے 5 سیکنڈ بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹائپ G ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل انفرا-ریڈ سینسر شامل ہیں جو الیکٹرانک وارفیئر کے ماحول میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ کچھ ویژنز میں اس کے ساتھ شارٹ رینج میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ ایک ہائبرڈ سسٹم بن جاتا ہے۔ اس کی موبائل نوعیت بھی اہم ہے۔ یہ 8 پہیوں والے ٹرک پر نصب ہوتا ہے اور تقریباً 7 منٹ میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ جنگ کے دوران اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے دشمن کی ٹارگٹنگ کو مشکل بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا موجودہ فضائی دفاعی نیٹ ورک پہلے ہی چینی نظاموں پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ اوپری پرت پر GHQ-9B ایک لانگ رینج سسٹم ہے۔ درمیانی پرت پر LY-80 اور HQ-16 موجود ہیں۔ LD-2000 اگر شامل ہو جاتا ہے تو یہ سب سے نچلی اور آخری پرت کو مضبوط بنا دے گا۔ اس سے پاکستان کا پورا انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم چینی ٹیکنالوجی کے گرد مزید مرتکز ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کو اپنے دفاعی نظام کا ایک اہم آپریشنل لیبارٹری بنا رہا ہے جہاں چینی ہتھیار حقیقی ماحول میں آزمائے جا رہے ہیں۔ اگر LD-2000 واقعی آپریشنل ہو جاتا ہے تو بھارت کے لیے اس کے کئی مضمرات ہیں۔ بھارت کی طرف سے ممکنہ سچوریشن اٹیک یعنی بیک وقت بڑی تعداد میں ڈرونز اور کروز میزائلز کے حملے، پاکستانی اڈوں کی بقا کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ اس سے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں فضائی برتری حاصل کرنے کی کوششیں مزید پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اب تک پاک فضائیہ کی طرف سے اس نظام کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ
یہ سسٹم پاکستان کو جلد ملنے والا ہے یا کچھ مل چکا ہے۔ اب اڈوں کی بقا، انفراسٹرکچر کی حفاظت، سستے حملوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فیصلہ کن عوامل بن چکے ہیں۔ LD-2000 اسی سوچ کی پیداوار ہے۔ اگر یہ نظام پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہو سکتا ہے اور جنوبی ایشیا کے فوجی توازن پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس موجودہ HQ-16 فضائی دفاعی نظام ہے۔ یہ بھی چین کا تیار کردہ ہے۔ یہ چین کا تیار کردہ درمیانی HQ-16 رینج کا سطح سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے۔ یہ نظام طیاروں، ہیلی کاپٹرز، کروز میزائل LY-80 کا برآمدی نام میزائل ہے اور یہ بیلسٹک میزائل کے خلاف دفاع کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ چین کی شنگھائی اکیڈمی آف اسپیس فلائٹ ٹیکنالوجی نے تیار کیا ہے۔ گائیڈنس، سیمی ایکٹیو ریڈار اور میزائل کی رفتار میخ 3 سے زیادہ ہے۔ لانچر کی بات کی جائے تو میزائل والے موبائل TL لانچر بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان نے اس نظام کو اپنے لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا اہم حصہ بنایا ہے۔ پاک فوج LY-80 اور LY-80EV چلا رہی ہے اور پاک فضائیہ جدید HQ-16 استعمال کر رہی ہے جس کی رینج 170 سے 200 کلومیٹر تک ہے۔ پاک بحریہ ٹائپ 054 AP فریگیٹس پر LY-80N نصب ہے۔ یہ نظام HQ-9B لانگ رینج اور شارٹ رینج سسٹم جیسے سپاڈا، کروٹال، انزا کے درمیان خلا کو پر کرتا ہے۔ پاکستان کے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے والا اہم نظام HQ-16 ویژن نے اس کی صلاحیت کو HQ-16E ہے۔ خاص طور پر درمیانی سے تقریباً لانگ رینج کے قریب یہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چین نظام مشمل پاکستان کے بڑھتے ہوئے انحصار کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی تفصیل موازنہ اور جنگی صلاحیت کسی خاص ویژن کے بارے میں تباہ کن فیصلہ کن موڑ لے کر آتی ہے۔ ناظرین گرامی، پچھلے سال جنگ کے بعد بھارت کو ایسا نقصان پہنچایا ہے پاکستان نے کہ بھارت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کو $2 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کی 5 بڑی ایئر لائنز شدید متاثر ہوئی ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور ورلڈ فلائٹ انفارمیشن ڈیٹا کے اعداد و شمار کے مطابق ایئر انڈیا، انڈیگو، ایئر انڈیا ایکسپریس، اساکا ایئر، اسپائس جیٹ متاثرہ ایئر لائنز میں شامل ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو $2 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے جبکہ ہفتہ وار تقریباً 800 بھارتی پروازیں متاثر ہو رہی ہیں۔ دہلی کا آندرا گاندھی ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں ہفتہ وار 640 پروازیں متاثر ہیں۔ دہلی سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ترکی، قازقستان جانے والی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو متبادل طویل فضائی روٹس استعمال کرنا پڑ رہے ہیں جس سے پروازوں کا سفر 1 سے 3 گھنٹے تک طویل ہو چکا ہے۔ بھارتی ایئر لائنز کو ریفیولنگ، لینڈنگ، ٹیک آف اور پارکنگ چارجز کی مد میں اضافی اخراجات کے ساتھ طویل فضائی روٹس کے باعث اضافی عملے اور آپریشنل اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہوائی اڈوں پر لگاتار 60 گھنٹوں تک چین اور ترکی کے بھاری بھرکم ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اترتے دیکھے گئے۔ ناظرین گرامی، ترکی اور چینی ہتھیاروں سے بھرے جہاز پاکستان پہنچنے لگے ہیں۔ کیا ایک اور بڑی جنگ کی تیاری ہونے والی ہے؟ جنرل عاصم منیر کا وار لگاتار سامنے آ چکا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی خبر سنانے جا رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کی دفاعی دنیا میں سنسنی پیدا کر رہی ہے اور گودی میڈیا چیخنے چلانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ پچھلے 60 گھنٹوں تک مسلسل چلنے والے ایک فوجی ایئر لفٹ چین اور ترکی کے بھاری بھرکم فوجی طیارے بار بار پاکستان کے ہوائی اڈوں پر اتر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کیا واقعی پاکستان کو بڑے پیمانے پر دفاعی ساز و سامان فراہم کیے جا رہا ہے؟ آئیے تفصیلاً جانتے ہیں۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں میں تقریباً 60 گھنٹوں کے عرصے میں چینی اور ترکش فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کی غیر معمولی آمد و رفت دیکھی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق چینی فوجی طیارے پاکستان کے نور خان ایئر بیس
راولپنڈی کے قریب جو ہے اور مسرور ایئر بیس کراچی پر بار بار اترے ہیں۔ اسی دوران ترکش فوجی ٹرانسپورٹ طیارے بھی اسی سرگرمی کا حصہ بنے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان پروازوں کے ذریعے ڈرونز اور دیگر دفاعی ساز و سامان منتقل کیا جا رہا ہے، اگرچہ ابھی تک ان سامان کی تفصیلات آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اس غیر معمولی سرگرمی نے دفاعی حلقوں میں شدید قیاس آرائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان چین اور ترکی کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو تیزی سے مزید گہرا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے چین کی بات کریں گے۔ چین پہلے ہی پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی سپلائر ہے۔ پاک فضائیہ، فضائی دفاع، ڈرون صلاحیتوں میں چینی نظاموں کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ پچھلے سال کی بھارت پاکستان فوجی جھڑپ کے بعد بیجنگ نے اعتراف کیا تھا کہ چینی ایویشن انڈسٹری کے اہلکاروں نے پاکستان کو تکنیکی مدد فراہم کی تھی۔ اب یہ نئی ایئر لفٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چین پاکستان کی فوجی صلاحیتوں کو مزید تیزی سے بڑھانے میں مدد کر رہا ہے۔ ترکی کا بڑھتا ہوا کردار کی بات کریں کہ ترکی بھی پاکستان کا اہم دفاعی پارٹنر بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ڈرونز، بحری پلیٹ فارمز، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی، فائٹر جیٹ پروگرام تک تعاون پھیل چکا ہے۔ حال ہی میں ترک حکام نے بتایا ہے کہ تقریباً 200 پاکستانی انجینئرز اور افسران ترکی کے 5ویں نسل لڑاکا طیارے کان کے منصوبے میں شامل ہیں۔ انقرہ نے پاکستان کو اس منصوبے میں باضابطہ شامل کرنے پر بات چیت شروع کرنے کا بھی اشارہ دیا ہے۔ اب ترک فوجی طیاروں کی اس ایئر لفٹ میں شمولیت اس تعاون کو ایک نئی جوہر دے رہی ہے۔ یہ تمام سرگرمی اس وقت سامنے آئی جب 8 اگست کو پاکستان، ٹرکی اور سعودی عرب نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ایک پر حملہ تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ایسے میں چین اور ترکی سے فوجی ساز و سامان کی ممکنہ منتقلی اس نئے دفاعی محور کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش لگ رہی ہے۔ بھارتی دفاعی حلقوں میں اس پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو چین اور ترکی سے بھرپور مدد ملی تھی۔ چین نے سیٹلائٹ انٹیلیجنس فراہم کی جبکہ ترکی کے ڈرونز میدان جنگ میں استعمال ہوئے۔ اب یہ نئی ایئر لفٹ ان خدشات کو مزید بڑھا رہی ہے۔ پاکستان اپنی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے بحال اور جدید بنا رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کیا واقعی یہ 60 گھنٹے کی ایئر لفٹ صرف معمول کی نقل و حرکت تھی یا پھر ایک منظم دفاعی آپریشن تھا جس کے ذریعے پاکستان کو اہم ہتھیار اور ٹیکنالوجی فراہم کی جا رہی ہے؟ ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اس غیر معمولی سرگرمی نے علاقائی دفاعی توازن پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ چین، ترکی اور پاکستان کا یہ بڑھتا ہوا دفاعی تعاون جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی صورتحال کو نئی شکل دے سکتا ہے۔ اس پر اگر بھارتی تجزیہ کار دیکھا جائے تو بھارتی تجزیہ کار اس وقت چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں۔ بھارتی سرکار نے اس وقت میٹنگ طلب کر لی ہے۔ مودی اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے۔ کیا پاکستان واقع بھارت پر ایک بڑی جنگ داغنے والا ہے؟ کیا پاکستان بھارت کو سبق سکھانے والا ہے جس طرح پچھلے سال سبق سکھایا ہے؟ چین اور ترکی کے فوجی طیاروں کی 60 گھنٹوں تک پاکستان میں مسلسل آمد و رفت کی خبر پر بھارت کا رد عمل ابھی تک احتیاطی اور نگرانی کرنے والا ہے۔ وزارت خارجہ یا دفاعی وزارت کی طرف سے اس ایئر لفٹ پر ابھی تک کوئی سخت سرکاری بیان جاری ہوا نہیں ہے، تاہم بھارتی سیکیورٹی ذرائع اور انٹیلیجنس ادارے اس سرگرمی کو غیر معمولی قرار دے کر قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سیکیورٹی حلقوں میں اسے ان یوزول ایئر لفٹ کہا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی دہلی اس پیش رفت کو ہلکے سے نہیں لے رہی۔ تشویش کی وجوہات۔ بھارت کی تشویش بنیادی طور پر 3 نکات پر مبنی ہے: ڈرونز اور جدید ساز و سامان کی ممکنہ منتقلی۔ گزشتہ تنازع آپریشن سندور میں پاکستان نے ترکی کے ڈرونز اور چینی نظاموں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اب اگر نئے ڈرونز یا دیگر ہتھیار منتقل ہو رہے ہیں تو بھارت اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے براہ راست چیلنج سمجھتا ہے۔ مکہ معاہدے کے سیاق و سباق کی بات کی جائے تو یہ ایئر لفٹ اس وقت ہوئی جب پاکستان، ترکی، سعودی عرب کے درمیان ایک اہم دفاعی معاہدہ ہوا۔
بھارت اسے پاکستان کے دفاعی نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی کوششیں سمجھ رہا ہے۔ چین، ترکی، پاکستان۔ بھارت پہلے ہی چین اور ترکی دونوں کی پاکستان کو دی جانے والی مدد سے پریشان ہے۔ اس نئی سرگرمی نے ان خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ بھارت کے ممکنہ اقدامات یہ ہو سکتے ہیں: سرحدوں، LOC اور LAC پر نگرانی بڑھانا، فضائی دفاعی نظام کو مزید الرٹ رکھنا، سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس ذرائع سے پاکستانی اڈوں کی سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی، سفارتی سطح پر چین اور ترکی سے خاموش رابطے، اپنی دفاعی تیاریوں کو تیز کرنا، خاص طور پر ڈرون مخالف صلاحیتیں اور فضائی دفاع میں۔ بھارت فی الحال انتظار اور نگرانی کی پالیسی اپنائے ہوا ہے۔ بھارت کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو روک نہیں سکتے، وہ پاکستان کو ٹھوک نہیں سکتے، بلکہ پاکستان وہ صلاحیت رکھتا ہے جو پچھلے سال بھارت کے خلاف پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ بھارت کے 8 جنگی طیارے نہ صرف تباہ کیے تھے بلکہ بھارت کی کئی بیسز پر ایسے میزائل داغے تھے کہ ابھی تک وہ ایئر بیسز ریکور نہیں ہو پائیں۔ اگر اس ایئر لفٹ کی فوری طور پر جنگ کی تیاری نہیں سمجھا جا رہا، لیکن اسے پاکستان کی فوجی صلاحیت بحال کرنے، چین ترکی تعاون بڑھانے کی کوشش ضرور قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں مزید بڑے پیمانے پر ساز و سامان کی منتقلی کی تصدیق ہو جاتی ہے تو بھارت کا رد عمل زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ ابھی صورتحال الرٹ لیکن کنٹرولڈ ہے، لیکن بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی بھارت کو پیچھے دھکیل دے گی، بھارت کو عبرت کا نشان بنا دے گی، اور اگر اس طرح بھارت پاکستان پر کسی بھی قسم کا حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اب پاکستان اکیلا نہیں، پہلے ہی پاکستان کے ساتھ چین کھڑا تھا، اور اب آپریشن سندور جیسا میں نے کہا کہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہمارا نیبر آج کل جو سچویشن ہے اس میں کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا ناظرین گرامی، کاکروچ جنتا پارٹی کے دباؤ کو کم کرنے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے مودی حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ مودی اور کمپنی کا ارادہ ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جھنڈا بلند کرنے کا ہے تاکہ ہندوستان میں مودی کی استعفی آوازیں دب جائیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا شخص بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہے۔ وہ لوگ جب لداخ گئے تھے جہاں انہیں کارگل جنگ کی یاد میں منعقدہ کارگل وجے دیوس تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اب بھی یہ دلچسپ امر ہے کہ مودی حکومت پچھلے 28 سال ہوئے تصادم کی یاد بنا رہی ہے، لیکن جب وہ گزشتہ سال آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں اور منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھارتی حکومت کی پرانی اور فرسودہ پالیسی رہی ہے کہ جب بھی ملک میں صورتحال بگڑتی ہے، احتجاج کا طوفان اٹھتا ہے یا سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو عوام کو ٹرک کی لائٹس کے پیچھے رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک بڑی جنگ کھولی جاتی ہے۔ اسی عنوان میں راجناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی مہم جوئی کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف روایتی الزامات عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ہندوستان، وہاں پاکستان دہشت گردی اور خودکش کار بمبار ڈرون طیارے کر رہا ہے، ہندوستان خلائی مشن چلا رہا ہے اور پاکستان پراکسی مشن چلا رہا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ بھارتی حکومت خود پاکستان کے خلاف پراکسی استعمال کرتی ہے، چاہے کالعدم BLA کی شکل میں ہو یا TTP کی شکل میں ہو۔ مزید برآں راجناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان دوبارہ کوئی آپریشن شروع کرے تو آپریشن سندور جیسا مناسب جواب نہیں دیا جائے گا۔ راجناتھ سنگھ صاحب الفاظ کا یہ جال اور بیانات کا یہ ڈرامہ اب پرانا ہو چکا ہے۔ آپریشن سندور کا بار بار حوالہ دے کر بھارتی عوام کو قائل کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آپریشن سندور ناکامی نہیں تھا، لیکن دنیا سچ جانتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بار بار دنیا کے سامنے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہندوستان کو مزید ذلت اور رسوائی سے بچایا تھا۔ یہ وہی حملہ تھا جس میں پاکستان کی مسلح افواج نے 11 ہلاک کیا تھا اور بھارتی فوج سربراہ خود اعتراف کرنا پڑا کہ بنیاد المرصوص کے دوران انہوں نے بھارتی فضائیہ کو 2 دن تک مکمل طور پر گراؤنڈ کر دیا تھا۔ دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ راجناتھ سنگھ کو اچانک اتنی حد تک ہرزہ سرائی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جواب بالکل واضح ہے کہ ہندوستان اس وقت بدترین داخلی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
کاکروچ پارٹی کا احتجاج رکنے کے بعد ایک بار پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد بھارتی سیاست میں ابھی تک ہنگامہ برپا ہے، حالانکہ اس کو 1 مہینہ ہونے کو ہے۔ چاہے راہل گاندھی ہو یا اروند کیجریوال ہو، مودی حکومت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اور اس شدید سیاسی دباؤ اور مایوسی سے نکلنے کے لیے ایک واحد آپشن ہے کہ اس کا پاکستان کا نام استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جنگ داغ دے۔ لیکن اب دنیا اور بھارتی عوام نے سیاسی ڈرامہ سمجھ لیا ہے۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مودی حکومت اپنی داخلی ناکامیوں، سیاسی استعفا اور عوامی غصے سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے کو نئے خطرے میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ کیا ہندوستان نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف مہم جوئی کا ارادہ کر رکھا ہے، یا صرف اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی کشتی بچانے کے لیے شروع کیا گیا ایک نیا حربہ ہے؟ ہندوستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاک فوج اور پاکستان کے گوریلا لوگ ہر قسم کی مہم کا مناسب جواب دینے کے پہلے سے کئی زیادہ تیار اور چوکس ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کے امکان کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے قبضے والے کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے علاوہ کسی مسئلے پر بات چیت نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھی سخت جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے پاکستان اور اس کے کشمیر مسئلے پر حالیہ بیان کو غیر رسمی، غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیان نہ صرف جموں کشمیر تنازع سے متعلق حقائق کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو متفقہ طور پر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے، بلکہ بھارتی حکومت کی پالیسی کی عکاسی بھی کرتا ہے جس کا مقصد علاقائی اور فرقہ وارانہ امن و سلامتی خطرے میں ڈالنا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے جاری کردہ الگ الگ بیانات میں کہا گیا ہے کہ راج ناتھ سنگھ کا بیان ہندوستان کے جموں و کشمیر پر مسلسل قبضے اور پورے خطے میں دہشت گردی کی حمایت اور شمولیت سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اگر بھارتی حکومت یا اس کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ یہ سوچتے ہیں کہ گمراہ کن بیانات پر زور دے کر ہندوستان پاکستانی عوام اور حکومت کو کمزور سکتا ہے یا دباؤ ڈال سکتا ہے تو یہ صرف ان کی ایک غلطی ہے۔ یہ صرف 1 سال پرانی بات ہے جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان نے میزائل حملے کیے تو پوری کمیونٹی زخمیوں کی مدد کے لیے پہنچی۔ جب پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا تو لوگ میزائل سائٹ پر پہنچے اور فوجوں کے حوصلے اور جوش بڑھانے کے لیے نعرے لگاتے رہے۔ جب ہندوستان نے پاکستان پر ڈرون سے حملہ کیا تو پاکستان لوگوں نے اپنی رائفلیں نکالی اور فوج کی ہدف ڈرونز کو مار گراتے رہے۔ مودی اور ان کے پیروکاروں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ صرف کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور عزم ہے بلکہ مناسب جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلسل غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر نوٹس لے اور اس سے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے معاہدوں پر عمل درآمد کے ناکامی کو جواب دہ بھی ٹھہراتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بہرحال کشمیر کے لال چوک سے لے کر پلوامہ کی گلیوں تک گونجنے والی کشمیر بنے کا پاکستان کے نعرے بتاتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف جو خود بھی گواہ تھے، انہوں نے اس مسئلے پر راج ناتھ سنگھ کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان ملک کے اندر سیاسی اور سماجی بدامنی، بڑھتی ہوئی عوامی ناراضگی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی آمرانہ اور تفریقی حکومت کے خلاف بڑھتے ہوئے غصے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ہندوستان کی پاکستان کو بدنام کرنے کی بار بار کوششیں اس کے اپنے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردانہ مجرمانہ سرگرمیوں کی تجاوزی ریکارڈ کے سامنے کوئی اعتبار نہیں رکھتی۔ ناظرین، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا یہ بیان بلکہ دھمکی انتہائی پریشان کن ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دوستو، آپ کے ساتھ ایک اور پیش رفت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اب ایک فاشسٹ ہندو ریاست بن چکا ہے جہاں مسلمان سمیت اقلیتوں کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے۔ ہندوستانی ریاست مغربی بنگال کے مالدہ ضلع میں ایک ہندو تنظیم نے 12ویں صدی کے آدینہ مسجد کے قریب ایک بڑے شیو لنگ کو ہٹانے کا وعدہ اعلان کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ مسجد آدینات مندر کے ملبے میں بنائی گئی تھی۔ آدینات پران شیو مندر کمیٹی نے حال ہی میں مسجد کے قریب پوجا کی اور اعلان کیا کہ ہوگلی ضلع کے تارکیشو سے 5 ٹن اور 23 فٹ اونچا شیو لنگ لایا جائے گا اور مسجد کے قریب نصب کیا جائے گا، جبکہ بی جے پی کے رہنما اور مندر کمیٹی کے سرپرست جل گوسوامی نے کہا ہے کہ
مسجد آدی ناتھ مندر کو گرا کر بنائی گئی تھی اور ہم مسجد کے احاطے میں شیو لنگ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب ہندو ایسے انتہا پسند اور بے وفقانہ اعمال میں ملوث ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی اقدامات کریں گے؟ ناظرین، اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بات واضح ہے کہ بھارتی قیادت کی موجودہ پالیسی داخلی دباؤ اور ملک سے باہر بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان توازن رکھنے میں ناکام رہی ہے۔ زمینی سطح پر بڑھتی ہوئی پوزیشن کی موجودگی اور عوامی مداحمت سے توجہ اٹھانے کے لیے پاکستان مخالف بیانات کو سیاسی پلیٹ فارمز کے طور پر استعمال کرنا نئی دہلی کے لیے اس وقت سیاسی طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن خطے کے اسٹریٹجک ماحول کے لیے انتہائی پریشان کن بات ہو سکتی ہے۔